بارش باران رحمت ہے، لیکن کراچی والے دعا کیا کریں کہ بارش نہ آیا کرے، کیونکہ یہ حیثیت بن جاتی ہے۔ اور حکومت سندھ ہمیشہ کہتی ہے کہ جب بھی بارش آیا کرے تو غیر ضروری سفر مت کریں۔ بہرحال یہ غیر ضروری سفر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکچر جو ہمیں ملتے رہتے ہیں جب بھی بارشوں کے حوالے سے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے ڈومیسٹک ایشو کیوں اٹھا لیا، نہیں، دس کنسرنس آر ویل بینگ۔ اور کراچی کے حوالے سے اب ناظرین میں بہت افسردہ ہو گیا ہوں۔ لوگ کہیں گے یار آپ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بارشیں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، کل بلوچستان میں بہت بارش ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہیں، تو یہ جو ایک مغربی بارشیں آ رہی ہیں اور اس کا اثر کراچی میں آ گیا، اپریل میں آ گیا، تو کیا ہو گیا ایسا؟ غالباً آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بارش جو باران رحمت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک ہماری جو ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے ہی ہے نا، اس سے اناج اگتا ہے۔ لیکن کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف 20 منٹ کی بارش یا زیادہ سے زیادہ، چلیے میں خوش کر دیتا ہوں، آدھے گھنٹے کی بارش جو کہ ایوریج رین فال سے بھی نسبتاً کمی ہوگی، اور ڈیٹا میرے پاس موجود ہے کہ سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے نارتھ ناصر آباد میں، جہاں 69 ملی میٹر 69، اور اس کے بعد 44 ان علاقے میں ہوئی ہے 44 ملی میٹر، جہاں پہ آپ کا یہ بن رہا ہے آپ کا نہ ختم ہونے والا ریڈ ٹرانزٹ پروجیکٹ، وہ کبھی پتہ نہیں کب ہوگا۔ تو وہاں جو اذیت لوگوں نے اٹھائی ہے، اور پھر 69 ناصر آباد کے اندر نیشنل اسٹیڈیم کے اندر ہماری زندگی کا یہ حصہ بن گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ایگزیجریشن مت کریں، اوور اسٹیٹمنٹ مت دیجیے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے لاہور کی ویڈیوز دکھا دیں گے، اسلام آباد کی دکھا دیں گے۔ میں ان سے اتنا کہوں گا کہ آدھے گھنٹے کی بارش کا مقابلہ اگر آپ 2 گھنٹے کی بارش سے کریں گے تو خدا کے لیے دعا کریں کراچی میں کبھی 2 گھنٹے کی بارش نہ ہو۔ This is never going to end this misery, because the reason is that Karachi is suffering, and it's suffering from a persistent mismanagement. I'm not going to blame anyone, because اگر میں کروں گا تو مجھے بائسس کا الزام لگ جائے گا۔ میں آج 2 گھنٹے پھنسا رہا، بہت سے لوگ پھنسے رہے، ہمارے آفیسز میں بہت سے لوگ پھنس گئے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آتے ہیں۔ ایک اذیت ہے، ایک ہمارے ذہنی جو ہم پر ایک بوجھ بنتا ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ گاڑیاں لوگوں کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پانی اندر چلے جاتا ہے۔ اور پھر میرے مرتضیٰ وہاب صاحب بالکل آئے سڑکوں پہ، انہوں نے اپنی ویڈیوز بھی ڈالی، انہوں نے دکھایا کہ ہم نے پانی کلین بھی کیا ہے، انہوں نے عوام سے معذرت بھی کی۔ میں دیکھ رہا تھا ان کی ویڈیو، بہت ریلکٹنٹ نظر آ رہے تھے، جملے کو تول رہے تھے۔ میں نے کہا کہ دشواری ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہیں، لیکن ہاں اب کی سچویشن یہ ہے، دیکھیں ہم نے آپ کو یہ بھی خبر دی، آپ کو یہ بھی خبر دیتے تھے کہ نسبتاً روڈز کلیئر ہو چکی ہیں، لیکن یہ 20 منٹ کی بارش تھی۔ تیز بارش میں اور زیادہ بارش میں فرق ہے۔ تیز بارش ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ایک انٹینسٹی کے ساتھ آئی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوئی ہے، وہ رک گئی تھی۔ اور کچھ علاقوں میں پانی ابھی بھی کھڑا ہے، ڈی ایچ اے کے اندر فیس 4، جب بارش ہوتی ہے فیس 4 کے اندر، وہاں آپ کبھی جائیں، وہ لگتا ہی نہیں، وہ لگتا ہے کوئی وہ وہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہو جاتی ہے، وہاں لگتا ہے کسی آپ سوئمنگ پول کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں آپ وہاں۔ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی جورسڈکشن نہیں ہے، کیونکہ خود میئر صاحب کہتے ہیں کہ سٹی انتظامیہ کی جورسڈکشن بہت سے علاقوں میں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے کراچی کی بارش، یا مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، کیا ہے؟ اعجاز الحق صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ابھی اس پہ بیان بھی دیا ہے کہ یہ ایک مسلسل اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، سوالیہ نشان ہے۔ اعجاز صاحب پھر سے بارش ہوئی، پھر سے کراچی والے رل گئے، ہم کیا مزید رلتے رہیں گے؟ پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ دنیا بھر میں بارشیں ہوتی ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہی بیان دیں گے کہ دنیا بھر میں بارشیں ہوتی ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ نااہلی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس حوالے سے آن بورڈ لیا تاکہ کراچی کے ایشوز کے اوپر ڈسکس کر سکے۔ دیکھیں نااہلی تو ہے نا، اس میں کوئی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں۔ جی دیکھیں نااہلی تو ہے نا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے کہ نااہلی ہے۔ ایک جماعت جو ایک صوبے میں صوبہ سندھ کے اندر پچھلے 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکومت کر رہی ہو اور سیاہ سفید کی مالک ہو، اور ان کے پاس پچھلے 4 سالوں سے بلدیاتی نظام بھی موجود ہو، اور اس کے باوجود کراچی شہر میں، کراچی شہر صرف ایک شہر نہیں ہے، پورا پاکستان ہے۔ کراچی شہر کے اوپر ذمہ داری پورے سندھ کو پالنے کی ہے، کراچی شہر کے اوپر ذمہ داری پورے پاکستان کو پالنے کی ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو، اس شہر میں اگر 10 سے 15 منٹ بارش ہو جائے تو وہ شہر ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد بجائے شرمندہ ہونے کے اور بجائے آئندہ دنوں کے لیے حکمت عملی بنانے کے اور ایسے ایشوز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانے کے، اور بات یہ کی جاتی ہے کہ لاہور میں بھی بارش ہوتی ہے، دبئی میں بھی بارش ہوتی ہے، سعودی عربیہ میں بھی بارش ہوتی ہے۔ ارے بھائی کہیں بھی ہوتی ہو، اگر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ نااہلی ہے، وہ بینچ مارک نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے وہاں پانی کھڑا ہوتا تو یہاں بھی ہو جائے۔ آپ اپنی گورننس بتائیں نا،
18 सालों के अंदर आपने 22,000 अरब रुपए खर्च किए हैं। वो बताइए ना, जब आप कराची शहर को नहीं बना सकते, कराची शहर के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, फिर तो लाड़काना, कश्मीर, शहदाद कोट, हैदराबाद, इनका तो अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि कराची शहर से तो आप रिकवरी कर रहे हैं, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। जब उसके ऊपर इश्यूज को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, पूरे साल में 100 दफा बारिश होती है और पूरा शहर जो है वो समंदर का मंजर पेश कर रहा होता है, आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि वहां भी बारिश जमा हो जाता है, वहां भी जमा हो जाता है। आप अपनी गवर्नेंस बताएं। और ऊपर से आप बारिश के बाद बाहर निकलकर शारा फैसल में आकर खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि देखिए सूख गया है। अरे सरकार, कराची शारा फैसल का नाम नहीं है। अरे सरकार, कराची डीएचए क्लिफ्टन का नाम नहीं है, कराची लांडी का भी नाम है, कराची कोरंगी का भी नाम है, कराची शाह फैसल का भी नाम है, कराची औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन और कमाड़ी टाउन का भी नाम है। एजाज साहब कादिर मंदोखेल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। मैंने बहुत शुक्रिया कादिर साहब। नाज़रीन, उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि 6 अमवात जो है वो उनकी 6 अमवात हो चुकी हैं कराची के अंदर इस बारिश की वजह से। हमारी तमाम हमदर्दियाँ उन फैमिलीज के साथ है। साथ साथ आज की जो वीडियो देखी मैंने करीबाबाद अंडरपास के पास, एक बाइक वाला जो था गड्ढे में, उस दाई वाले पानी में नजर तो नहीं आ रहा था उसको, तो वो गड्ढे में गिर गया। शुक्र खुदा का उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी जो सवारी थी बाइक वो उसके अंदर चली गई। बहरहाल इस तरह के मंजर आपको बहुत नजर आते हैं। कादिर साहब, आप ये मनाजिर देखते हैं, आप थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को, अपनी पार्टी को कुछ सजेस्ट करेंगे कि भाई गवर्नेंस इंप्रूव कर लीजिए थोड़ी सी? जी कादिर साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, कादिर साहब से फिर से राब्ता करते हैं, लेकिन एजाज साहब ये बताइएगा, ये मंजर आपने देखा होगा करीमाबाद के अंदर, एक बाइक वाला अपनी बाइक कोशिश कर रहा था ढूंढने की, वो गटर के अंदर गालिबन चली गई, खड्डे के अंदर, और एक उसके सामने गाड़ी जो थी वो भी बिल्कुल खड्डे के अंदर बिल्कुल नीचे आ गई है। तो इस तरह के मनाजिर आप देखते हैं, पानी अंदर गाड़ियों के चले जाता है, मैकेनिक के खर्चे बढ़ जाते हैं, स्कूल में बच्चे फंसे हुए होते हैं, उनको माँ बाप लेने जा रहे होते हैं। तो अगर जब इस तरह की रेन की प्रोटेक्शंस होती हैं तो भाई सिंध हुकूमत यही करता है कि एक दिन के लिए छुट्टी दे दे। वैसी छुट्टियां होती रहती हैं, अभी परसों फिर से छुट्टी, एक और छुट्टी आ जाएगी, तो छुट्टियां मनाते हैं घर में, अलबत्ता महफूज हो रहेंगे। देखिए, इसके ऊपर तो हिकमत अमली बननी चाहिए कि छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए सवाल तो अहम ये है ना कि क्या पूरी जिंदगी भर हम, एक सवाल तो बनता है कि छुट्टियों में गुजारेंगे। लोग वोट आपको देते हैं, जो भी हुक्मरानी पे आता है उसकी जिम्मेदारी होती है ना इन चीजों से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कोई आज की कहानी तो नहीं है। कराची शहर में जब जब बारिशें हुई हैं तो कराची डूब जाता है, तो ये बाइक वाले जो है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं, बाइक खराब हो जाती है, गाड़ी वाले फंस जाते हैं, लोग नौकरियों से घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर करंट के ऐसे वाकयात होते हैं जिसके ऊपर लोग जो है वो लुकमा अजल बन जाते हैं। तो खुदारा ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? देखिए, 18 साल हुक्मरानी के बाद और बल्दियाती निजाम को मुकम्मल तौर पर संभालने के बाद अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो खुदारा इस शहर का जान छोड़े ना। आप इस शहर के कंधों पर जिम्मेदारी पूरे सिंध को पालने का है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान को पालने का है। तो इस शहर के साथ आप ना खेलें ना, इतना मुश्किल काम तो नहीं है। आप बारिशों में पानी रुकने की मिसाल आप दुबई से, सऊदी अरेबिया से, आप लाहौर से देते हैं, तो आप जहां पर बारिश होने के बाद पानी नहीं रुकता, आप उन मुल्कों के और उन शहरों के मिसाल क्यों नहीं देते? दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे भी तो हैं जहां पर बारिश को नेमत, वाकई में हकीकत नेमत समझा जाता है, जहां पूरा शहर धुल जाता है, जहां पर रौनकें बहाल हो जाती हैं बारिश के बाद, और बारिश के आधे घंटे के बाद पता भी नहीं चलता कि बारिश हुई थी नहीं हुई थी। तो इन मुल्कों के और इन शहरों के मिसाल क्यों नहीं देते? बहुत से नाक़रीन ये कहते हैं, आपकी जमात पर भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोगों ने भी, मतलब मुबैना तौर पर इल्जाम लगता है कि जब आप लोगों की इंतजामी हुकूमतें थी तो जो इंक्रोचमेंट्स हुई है उसका शख्साना है ये सब कुछ। देखिए, अगर हमारी पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा होता, मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुकम्मल करने दीजिएगा। अगर ये इस बात में कोई सदाकत होती तो ये कराची शहर जब एमक्यूएम पाकिस्तान के पास बाइख्तियार बल्दियाती निजाम के साथ हुकूमत मौजूद था, तो उस वक्त इसी कराची शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार किया गया था ना। तो बारिश के बाद सूरत हाल ऐसी तो नहीं होती थी, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं था, कराची तो रौनकों का शहर था, रोशनियों का शहर था, कराची तो पूरे दुनिया के अंदर ना सिर्फ कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों पे शुमार किया गया था, बल्कि इस शहर के नाजिम को भी दुनिया का बेहतरीन मेयर करार दिया गया था। एक तो ये, अगर आपको दूसरी बात ये, अगर आपको लगता है कि एमक्यूएम ने ये सारी चीजें की थी, तो सरकार आपके पास 18 साल में जो हुकूमत है,
تو وہ انکروچمنٹ ختم کر دیجئے نا, توڑ دیجئے نا, رستہ بحال کیجئے نا, نالے کو بحال کیجئے, روڈ کو بحال کیجئے. کون روک رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ 18 سالوں کے اندر بقول ان کے کہ اگر چیزیں ہم نے بگاڑی ہیں تو ان کو آپ 18 سالوں میں سیدھے نہیں کر سکے؟ تو 18 سالوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کا بھی انٹرسٹ ہے کیا قبضے کے اوپر؟ آپ بھی قبضہ کر رہے ہیں. خدا رہا یہ جھوٹ بولنا چھوڑے. لیکن مرتضی وہاب صاحب یہ فرماتے ہیں, میئر کراچی فرماتے ہیں کہ کراچی کے اندر صرف ان کی جورسڈکشنز نہیں ہے, 30 سے 32 گنوائی ہیں انہوں نے, تو لہٰذا ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے صحیح طرح سے. تو سر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے, باقی علاقوں کا سندھ حکومت کے پاس تو ہے. سندھ حکومت تو پورے کراچی کی حکمرانی رکھتی ہے, پورے صوبے کی حکمرانی رکھتی ہے. کیا اگر میئر کراچی کے پاس نہیں ہے تو سندھ حکومت اٹیم لے, وزیر بلدیات ان کا ہے, چیف منسٹر ان کا ہے, تو وہ گراؤنڈ پہ آ جائے اگر ان کو نہیں دے سکتے. دیکھیں آج ہمارے پاس ایک بھی کاؤنسلر نہ ہونے کے بعد, ایک بھی بلدیاتی نمائندے نہ ہونے کے بعد, آج بھی ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر, چاہے وہ صوبائی اسمبلی پہ ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی پہ ہو, چاہے وہ سینٹ پہ ہو, آج بھی ہم مرتضی وہاب کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں کہ کراچی کا میئر ہمارے ساتھ میئر سلمان عبداللہ صاحب موجود ہیں کراچی کے. جی سلمان صاحب بہت شکریہ. بارش ہوئی ہے, تیز بارش اور زیادہ بارش میں فرق ہے غالباً. تیز بارش تھی لیکن زیادہ بارش نہیں ہوئی. آدھے گھنٹے کی بارش میں, چلے 40 منٹ میں دے دیتا ہوں, پورا کراچی ڈوب گیا سر. لیکن چلے ٹھیک ہے, خبر اب کی ہے کہ پانی آپ لوگوں نے بہت حد تک علاقوں سے کلیئر کر دیا ہے. لیکن جو 2 یا 3 گھنٹے کی جو اذیت برداشت کرتے ہیں کراچی کے لوگ, کراچی کے بچے کبھی اسکولوں میں پھنستے ہیں, اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ گورننس امپروو ہونی چاہیے آپ کی جماعت کی طرف سے؟ جی سلمان صاحب, جی سلمان عبداللہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سلمان صاحب بھی چلے گئے ان سے. جی سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی آواز, غالباً کی آواز نہیں پہنچے گی ان کو. نہیں آواز آئے گی بھی نہیں. اوکے, آواز نہیں پہنچے گی ان کو غالباً اس طرح کے سوال پہ. کہ جاز صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ کے میئر تھے وسیم اختر صاحب, ان پہ بھی اسی طرح کے الزامات لگتے تھے. ابھی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ ویڈیوز بنا کے, شاید جماعت اسلامی والے, آپ تو نہیں ہیں ان کے نمائندے, لیکن وہ ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں, یہ دیکھیے میئر کا یہ کام ہے. تو میئر کے حوالے سے میئر صاحب فرماتے ہیں میرا کام ہے شاہراہوں کو کلیئر کرنا. یہ جو ہے زیادہ تر ٹاؤن چیئرمینس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو کلیئر کرنا. اس بات پہ تو آپ ان سے متفق ہوں گے نا, کیونکہ ٹاؤن چیئرمینس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں. ارے چور ڈکیت کے اوپر الزام لگا رہا ہے, ڈکیت چور کے اوپر الزام لگا رہا ہے. میں کس کو صحیح کہوں کس کو غلط کہوں؟ دیکھیں پورے کراچی کی حکمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پورے صوبے کی حکمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور جو ٹاؤن ہے اس کے اندر کچھ ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کراچی شہر میں, کچھ ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. اوکے سلمان, اجاز صاحب تھوڑا سا وقت دیجیے گا. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. بارشیں تیز ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں, لیکن زیادہ نہیں ہوئی ہے. 40 منٹ کی بارش میں پورا کراچی ڈوب گیا ہے. اب کی خبر یہ ہے, ٹھیک ہے آپ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ نے بہت حد تک روڈز کو کلیئر بھی کر دیا ہے, لیکن یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے جو کراچی کے عوام رلتے رہتے ہیں ہمیشہ سر, کچھ گورننس کے ایشوز کو ریزالو کریں گے آپ لوگ؟ جی سلمان صاحب, دوسری دفعہ پھر سے ہماری آواز سلمان صاحب تک نہیں پہنچ رہی ہے. اجاز صاحب آخری کامنٹ, لاسٹ کامنٹ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, واقعتاً صرف جماعت اسلامی کا کام ویڈیو بنانا یا تنقید کرنا نہیں ہے. اس شہر کے اندر متعدد ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جماعت اسلامی سوائے منافقت کے کچھ بھی نہیں کرتی. دیکھیں اگر پاکستان, ذمہ دار سارے ہیں, ذمہ دار یہاں پر ایک پارٹی کو ہم بھول رہے ہیں, کچھ ٹاؤن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد بھی موجود ہے, وہاں کی صورتحال بھی یہاں پر دودھ کی ندیاں نہیں بہ رہی ہیں. وہ فکسڈ والے صاحب کہاں ہیں آج کل, کچھ پتا ہے ان کا؟ وہ پتہ نہیں کہاں ہے, وہ ڈھکن لے کر آ جاتے ہیں, جیسے ہی ان کی سیاست کرنے کا ٹائم آتا ہے وہ ڈھکن لے کے گھومتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ خدارا کراچی شہر کو کیک نہ بنائیے اور مزید اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں. جو لوگ اس کراچی شہر کو بنانے کا کریڈٹ رکھتے ہیں, نارمل سی بات ہے میرے بھائی کہ آپ ایک ہفتے تک کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتے ہیں اور اگر وہاں سے رسپانس صحیح نہیں ملتا تو آپ ڈاکٹر بھی چینج کرتے ہیں. تو خدارا کراچی شہر کے ساتھ نہ کھیلے, کراچی شہر کو ان کے حوالے کریں. جو لوگ کام کر سکتے ہیں, جو بنا سکتے ہیں, جن کے پاس تاریخ موجود ہے, جن کے پاس لیگیسی موجود ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. اجاز الحق صاحب اور قادر مندوخیر صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی, وہ نہیں آئے. پھر سلمان عبداللہ صاحب جو کہ ڈپٹی میئر کراچی کے, ان سے 2 دفعہ میں نے سوال کیا, ان تک آواز گئی ہے. اللہ کرے میری دعا آپ کو مل جائے. یہ لوگ ان کے پاس جواب تو نہیں ہے جو آپ کو دیں. وہ آن لائن تھے لیکن انہوں نے بھی غالباً شاید کہیں بزی ہو گئے ہوں گے, جواب نہیں دیا. تو یہی مسئلہ ہے, لوگ جواب نہیں دینا چاہتے. ہم نے دیکھیں آپ کے سامنے فیکچوئل باتیں رکھی ہیں, ہم کوئی ایگزیجریشن نہیں کرتے. ہم نے بتایا کہ اس میں روڈز کلیئر کر دی گئی ہیں, بالکل کر دی گئی ہیں, لیکن یہ 40 منٹ کی بارش
یہ میں 30 منٹ سے زیادہ کا اس لیے دے رہا ہوں، ان کو لیوریج دے رہا ہوں تھوڑا سا. اگر اس میں شہر ڈوب رہا ہے تو کراچی والے پلیز آپ یہ دعا کریں، ہمارا شہر ہے، پورا پاکستان اس سے پلتا ہے، دعا کریں کہ زیادہ بارشیں نہ ہو. یہ شہر اس کا مستحق نہیں ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے یہ اس شہر کے اندر بارشیں ہونا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی، اور دوسروں جو نااہلیاں ہیں پچھلے 20-25 سالوں کی، اس کا شاخسان ہے. میں نے 18 سال نہیں کہا، میں نے 20-25 سال کہہ دیا. سب کو بیلنس کرنے کی میری کوشش ہے. آپ کے سامنے صورتحال بہت دکھ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی نقصان ہو جاتی ہیں پراپرٹیز کو، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، پراپرٹیز کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو مینٹل اسٹریس ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ زیادہ ہے، یہ بہت بڑا ہے. میرا شہر کا یہ ایک روگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ پروگرام کا اختتام آج ایک خبر پہ جس کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا میری آنکھوں میں آنسو آئے، وہ یہ کہ غزہ کے اندر وہ بچے جو 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور ایک ہسپتال میں تھے موجود، پری میچور ان کی ڈیلیوریز ہو گئی تھی، ان کی پیدائش ہو گئی تھی. تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ایجپٹ نے یہ کہا کہ ان بچوں کو ہم وہاں سے لے جاتے ہیں فلسطین کی اتھارٹی کے ساتھ مل کے، تاکہ ان کے اوپر اسرائیل کی بربریت نہ ہو، کیونکہ ہسپتالوں کے اندر ریٹس اسرائیل کے لوگ کرتے تھے آ کے، اور ان بچوں کو بھی وہ کچھ نقصان پہنچا سکتے تھے حماس کے نام پہ. تو ان بچوں کو 3 سال پہلے ان کو وہاں سے لے جایا گیا اور ایجپٹ میں ان کو رکھا گیا. ان کے والدین کو البتہ اجازت نہیں دی گئی تھی، وہ فلسطین میں ہی تھے، غزہ میں تھے. 3 سال بعد آج وہ بچے جب وہ 3 سال کے ہو گئے واپس اپنے ماں باپ کے پاس آئے ہیں فلسطین کے اندر. ان کے ماں باپ نے ان کو گلے لگایا ہے اور روئے ہیں، وہ بہت زیادہ خوشی کے آنسو ان کے نکلے ہیں کہ وہ بچے جو پیدا ہونے کے پہلے پیدا ہوتے انہوں نے اپنے والدین کا چہرہ نہیں دیکھا. 3 سال بعد جب حالات کچھ غزہ کے اندر نارمل ہوئے ہیں، واپس اپنے والدین کے پاس آئے ہیں، تو ان کا جو جذبات تھے وہ دیکھنے والے تھے. بہرحال تو اس طرح کی سچویشن ہے، لبنان ہو، شام ہو، غزہ ہو، ایران ہو، اور یمن ہو، پاکستان ہو، تمام ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کے لیے دعا یہ ہے پروردگار اپنا خاص کرم کرے اور ہمارے ہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور جو ایک استعماری جنگ جو نافذ کی گئی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.